اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 12۔ آیت نمبر 11 میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ تم پر چڑھ آئے، جب مدینہ کو مختلف اطراف سے گھیر لیا گیا، مشرکین مکہ، بنو حوازن، بنو غطفان، بنو قریظہ، ان سب نے مل کر مشترکہ حملہ کیا، تو بیان کیا گیا کہ تمہارے اوپر کی طرف سے، تمہارے نیچے کی طرف سے، اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اسی اثناء میں ان کی یہ کیفیت بھی بیان کی جا رہی ہے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق کہہ رہے تھے، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، قلب کی جمع قلوب، مرض، مرض ہے۔ تو یہ پچھلی آیت مبارکہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ اسلام کے خلاف بغض اور عناد رکھنے والے تھے، انہیں والذین فی قلوبہم مرض کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کے لیے ان کے اندر یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ اللہ اور رسول نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں وہ محض فریب ثابت ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا، انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ، جو وعدہ کیا ہے ہم سے اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، الا غرورا، وہ محض دھوکہ ہے، فریب ہے۔ بعض شرارتی لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اطمینان دلا رہے تھے کہ ہم کسریٰ اور قیصر کے خزانوں پر قبضہ کریں گے، اور حالات یہاں یہ ہیں کہ حاجت کے لیے گھروں سے نکلنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب اس کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف باہر کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے جنہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے، اور دوسری طرف یہ اندر کے لوگ ہی پروپوگنڈے میں شامل ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یعنی حالات نے اہل ایمان کو بڑی ہی سخت آزمائش میں ڈال دیا، اور وہ نہایت بری طرح جھنجھوڑ دیے گئے۔ ایک طرف ہر جانب سے دشمنوں کی یورش ہے، حملہ ہے، اور دوسرا اپنی ہی صفوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو حالات دیکھ کر بالکل ہمت ہارے بیٹھے ہیں اور طرح طرح کے شبہات ظاہر کرنے لگے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس طرح کے حالات سے اس لیے گزارتے ہیں تاکہ کھرے اور کھوٹے الگ ہو جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کو عزت اور عروج عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔